فاطمہ بنت عبداللہ۔ یہ نظم اقبال نے ایک عرب لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے 1912 میں لکھی تھی۔ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر علامہ اقبال طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہونے والی ایک عرب لڑکی فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں: اے فاطمہ، تو مسلمان قوم کی عزت و ناموس ہے، تیرے جسم کی مٹی کا ہر ایک ذرہ گناہوں کی غلاظت سے پاک ہے، تو ایک پاکیزہ اور پاک دامن لڑکی ہے۔ یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال نے فاطمہ بنت عبداللہ کو ویران علاقے کی بہت ہی خوبصورت لڑکی کہتے ہوئے فرمایا ہے: اے ویران اور غیر آباد علاقے کی بہت ہی خوبصورت لڑکی، دین کی حفاظت کی خاطر لڑنے والے پیاسے مسلمان مجاہدوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہونا ایک بہت بڑی نیکی اور خوش نصیبی ہے۔ یہ بہت بڑی نیکی اور خوش نصیبی تیری ہی قسمت میں لکھی ہوئی تھی اور تجھے ہی حاصل ہوئی۔ یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و سپر ہے، جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ فاطمہ بنت عبداللہ طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی۔ اس کے پاس نہ تلوار تھی اور نہ ڈھال، اس نے تلوار اور ڈھال کے بغیر اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اس شعر میں علامہ اقبال اس کے اس جذبہ جہاد کو سراہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تو نے تلوار اور ڈھال کے بغیر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تجھے اس طرح جہاد کرتے ہوئے شہادت حاصل کرنے کا شوق تھا، تو نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے تلوار اور ڈھال کے بغیر جہاد کرتے ہوئے جس طرح شہادت حاصل کی، یہ آنے والے مسلمان نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ تیری اس جرت اور اس طرح شہادت حاصل کرنے کے شوق کو دیکھ کر آنے والے مسلمان نوجوانوں میں بے حد جرت اور حوصلہ پیدا ہوگا۔ یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاکستر میں تھی۔ مفہوم: علامہ اقبال کے زمانے میں مسلمان قوم برے حالات اور زوال کا شکار تھی۔ وہ غلامی اور محکومیت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور طرح طرح کے مصائب و آلام میں گھری ہوئی تھی۔ اس لیے اقبال اپنی مسلمان قوم کو خزاں رسیدہ باغ اور فاطمہ بنت عبداللہ کو ایک غنچے سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمارے خزاں رسیدہ باغ یعنی مسلمان قوم میں ایک غنچے کی شکل میں ابھی فاطمہ بنت عبداللہ موجود ہے۔ دوسرے مصرے میں اقبال اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ یا اللہ، ہماری مسلمان قوم جل کر راکھ ہو گئی تھی، لیکن ابھی اس راکھ میں فاطمہ بنت عبداللہ کی شکل میں ایک چنگاری باقی تھی۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اپنے صحرا میں بہت سے ہرن موجود ہیں، اگرچہ بادل برس چکا ہے لیکن ابھی بہت سی بجلیاں ابھی تک ان برسے ہوئے بادلوں میں موجود ہیں۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں: اے فاطمہ، اگرچہ میری آنکھ تیری جدائی میں آنسو بہا رہی ہے، لیکن تیرے مرنے پر جو آہوازاری کر رہا ہوں اس میں خوشی کا راگ بھی موجود ہے۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سول سے لبریز ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر علامہ اقبال فرماتے ہیں: اے فاطمہ، تیری قبر کی مٹی جو ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہی ہے، اس میں رقص کی کیفیت معلوم ہوتی ہے اور گرد کا یہ رقص خوشی پیدا کرنے والا ہے۔
اس مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال فاطمہ بنت عبداللہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تیری خاموش قبر میں ہنگامہ برپا ہے، جس کے پہلو میں ایک نئی قوم پل رہی ہے۔ تازہ انجم کا فضائے آسماں میں ہے ظہور، دیدہ انسان سے نامحرم ہے جن کی موج نور۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر علامہ محمد اقبال نے اپنی مسلمان قوم کے زوال کے خاتمے اور عروج کے آغاز کے بارے میں پیش گوئی بیان فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی سطح پر نئے اور جدید ستارے نمودار ہونے والے ہیں، جن کی روشنی کی لہروں سے ابھی تک انسان کی آنکھ بے خبر اور ناآشنا ہے۔ شاعر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ حالات تبدیل ہونے والے ہیں، ان قریب مسلمان قوم کا زوال ختم اور عروج شروع ہونے والا ہے، اور ان نئے حالات سے ابھی تک مسلمان قوم کے مخالف بے خبر اور ناآشنا ہیں، جن کی تابانی میں انداز کون بھی نو بھی ہے، اور تیرے کوکب تقدیر کا پرتو بھی ہے۔ مفہوم: اس شعر میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال فاطمہ بنت عبداللہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، جو ستارے زمانے کی ظلمت قدے سے ابھی ابھر رہے ہیں، ان میں پرانی طرز کی روشنی بھی ہے اور نئی طرز کی بھی، ان میں تیری قسمت کے ستارے کا عکس بھی شامل ہے۔